پروگرام آواز کے ساتھ میں ہوں علی حیدر۔ ناظرین، معیشت لرز رہی تھی، IMF کی کڑی شرائط دستک دے رہی تھی، سرمایہ کار سرمایہ کاری سے گریزاں تھے، مگر یوں محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان نے 6 ماہ میں اپنی انتھک محنت سے پاسا پلٹ دیا ہے۔ سرمایہ کار پاکستان کا رخ کر رہے ہیں، تیل نکالنے والی کمپنیاں ہوں یا پھر کار بنانے والے بڑے بڑے مینوفیکچررز پاکستان کا رخ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے جاب کے مواقع بڑھ رہے ہیں، قطر سے سعودی عرب تک پاکستان کے ورکرز کے لیے نوکریاں دستیاب ہیں، اور محمد بن سلمان تو یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے عمران خان کا انتظار کر رہے تھے۔ Waiting for that kind of leadership to partner with and to build a lot of things together. اگر بغور دیکھا جائے تو بین الاقوامی تعلقات کو عمران خان بھرپور طریقے سے معیشت کی مضبوطی کے لیے استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ جہاں بھی گئے پاکستان میں سرمایہ کاری کا پیغام دیا، پاکستانی ورکرز کے حق میں مراد حاصل کرنے کی کوشش کی، اور پاکستان میں سیاحت کے لیے بات کرتے ہوئے نظر آئے۔ بڑے دوست کی طرف سے بڑی سرمایہ کاری کا اعلان۔ کیا معاشی اور خارجی پالیسی کے لیے عمران خان کی انتھک محنت کام دکھانے لگی ہے؟ کیا تحریک انصاف حکومت اب سہجاتی پالیسی پر کامیاب ہو رہی ہے؟ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کر کے آج اپنے اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ولی عہد نے پاکستان کے لیے 21 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ حکومت پاکستان کے مطابق قلیل مدت میں سرمایہ کاری میں سعودی عرب پاکستان میں 4 ارب ڈالرز کی مالیت کے 2 اور LNG پلانٹس لگائے گا۔ سعودی کمپنی ACWA پاکستان میں 2 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری شروع کرے گی، جبکہ سعودی عرب 1 ارب ڈالرز پاکستان کو فنڈز بھی دے گا۔ قلیل مدت منصوبوں میں کل سرمایہ کاری 7 ارب ڈالرز بنتی ہے۔ درمیانی مدت کے منصوبوں کے لیے 2 ارب ڈالرز سرمایہ کاری کی جائے گی۔ 1 ارب ڈالر مالیت کے پیٹرو کیمیکل منصوبے اور 1 ارب ڈالر ہی کے خوراک اور زراعت کے منصوبے شامل ہیں۔ ناظرین، طویل مدتی منصوبوں کے لیے 12 ارب ڈالر سرمایہ کاری سعودی عرب کرے گا۔ 10 ارب ڈالرز کی لاگت سے گوادر میں آرامکو آئل ریفائنری لگائی جائے گی۔ اس کے علاوہ معدنیات کے شعبے میں بھی سعودی عرب 2 ارب ڈالرز سرمایہ کاری کرے گا۔ سعودی عرب سرمایہ کاری پیکج سے قبل سعودی عرب نے پاکستان میں 6 ارب ڈالرز کا ایک امدادی پیکج کا بھی اعلان کر دیا تھا۔ عمران خان کو اقتدار میں آئے 6 ماہ کا عرصہ پورا ہو گیا۔ اب تک تحریک انصاف حکومت کی معاشی اور خارجہ پالیسی کے 3 اہم ستون نظر آتے ہیں ناظرین۔ سب سے پہلا، سرمایہ کاروں کو ملک میں لے کر آنا۔ دوسرا، بیرون ملک مقیم پاکستانی ورکرز کو سہولیات دینا۔ اور تیسرا، سیاحت کو فروغ دینا۔ اور عمران خان کی حکمت عملی کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے ناظرین۔ 21 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری اس کی واضح مثال ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ناظرین پہلی بار قوم نے یہ محسوس کیا کہ ان کا وزیر اعظم کس انداز اور کس طور سے ان کی آواز بن رہا ہے۔ شاید ہی کسی وزیر اعظم نے اور برسر مجلس آ کے ایسا انداز اپنایا ہو۔ مزدوروں کی آواز بننے پر عمران خان واقعی داد کے مستحق ہیں۔ That there are 2.5 million Pakistani labor, mostly labor, they are white collar workers there too. And I just want to say, Your Highness, that these are people very close to my heart. They are very special people who leave their families, who take all the trouble just to go away to earn a livelihood for their families. These are mostly people who don't see their families for a year, 6 months. And so for us, they are very special people. And we would just request you that, it is something which will please the Almighty if we can just treat them. There are some 3,000 prisoners there, and we just would like you to bear in mind that they are poor people who have left their families behind. So just a request that these are very special people for us, this labor which goes abroad for working. And imagine leaving their family and children behind who work hard, send their money back, and we would a special request from them that, please, sometimes they face hardships, and we would like you to look upon them as your own people. Basically, we feel that this close affinity to Saudi Arabia, we feel that your people are brothers, and we would just like you to have that same feeling for them. Thank you. اور محمد بن سلمان کا وعدہ جو اگلے ہی روز شرمندہ تعبیر ہوا،
दोस्त मुल्क की फयाजी और पाकिस्तान की अहमियत को जाहिर करता है। Mr. Prime Minister, I just want to rest assured that just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan, and we cannot say no to Pakistan. Whatever we can do, we will deliver that. और फिर यूं हुआ कि अगले ही रोज 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी रिहा हो गए। सऊदी अरब में इस वक्त 25 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी रोजगार के सिलसिले में आबाद हैं। नाज़रीन, विजन 2030 के बाद सऊदी अरब में वर्कर्स की मांग बढ़ने का इम्कान है। सऊदी अरब बहिरा अहमर के किनारे $500 अरब की लागत से एक नया शहर बसाना चाहता है। ऐसी सूरत हाल में अगर पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में बेहतर सहूलियात मैसर आती हैं तो फिर ये बात काबिल सताइश होगी। ये बात यकीनी लगती है नाज़रीन कि $5 अरब की मौजूदा तरसील ज़र कई गुना बढ़ चुकी होंगी। 18-20 के लिए बरूने मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र की मालियत $20 अरब की थी। ये मालियत बरामदात के तकरीबन बराबर है। इस माली साल के लिए तरसीलात ज़र मुतवक्के आमद जो है वो $22 अरब है। लगता है नाज़रीन कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की हिकमत अमली काम करती हुई नजर आ रही है। सऊदी अरब के अलावा भी वज़ीर आज़म इमरान खान जहां जहां दौरे के लिए गए, उन्होंने वहां के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आमादा करने की कोशिश की। मलेशिया में उन्होंने सरमायाकारों और पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों के लिए अपने पैसे मुल्क भिजवाने के लिए सहूलियात देने का भी ऐलान किया। जो आपने बैठ के मलेशियन गवर्नमेंट के साथ हमारी जो आइटनरी तय की और जो आज इन्वेस्टर्स हमें मिलवाएं, मैं आपको मुबारक देता हूं कि आपका होमवर्क नजर आया। मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के, और मैं आज आपको खैराज तहसीन खास तौर पर पेश करता हूं। आप में सब वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर मेहनत कर रहे हैं, और आप सब जो पैसे पाकिस्तान में भेजते हैं वापस, रेमिटेंसेस जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान चलता है। मैं आप सबको बहुत अपने मुल्क के खास पाकिस्तानी समझता हूँ। नाज़रीन, जहां गए पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया और पाकिस्तान में सरमायाकारी पर आमादा किया। मुत्तहदा अरब अमारात में भी वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम मकसद सरमायाकारों को पाकिस्तान लेकर आना ही था। This is the time, my last word is to the investors. This is the time to come to Pakistan when it is just going on the upswing. This is the time to invest in the country. And don't miss the boat. जबकि कतर में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानियों से बात करते हुए उनकी कुर्बानियों और मुल्क के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। इमरान खान ने इस दौरे के दौरान कतर में 1 लाख पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमत का मुआहदा भी किया। तो ये मैं अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा बेहतर समझता हूँ। मुझे पता है कि कितनी मुश्किलात उठाते हुए अपने मुल्क से बाहर जाते हैं रोजी कमाने के लिए, क्या क्या मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ता है, और फिर वो कितनी मेहनत करते हैं अपने खानदानों को, बीवी बच्चों को पालने के लिए। मैं इटली गया, वहाँ नौजवान मुझे मिले पाकिस्तानी, 18 घंटे वो काम करते थे। 6 नौजवान एक कमरे में रहते थे पैसा बचाने के लिए, और सिर्फ उनकी एक सोच होती थी कि हम पैसा बचा के तो अपने घर भेज सके। जी हाँ नाज़रीन, ये वही ओवरसीज पाकिस्तानी हैं कि जिनके भेजे गए डॉलर से मुल्क की मईशत का पहिया चलता है, और इन ओवरसीज पाकिस्तानी की हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को काफ़ी फिक्र रहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरमायाकारी, बैरून मुल्क मुकीम वर्कर्स की सहूलत और सियाहत के फ़रोग़ की 3 जहती पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही है, और ये पॉलिसी अगर कामयाब होती है तो क्या मुल्क माशी लिहाज से खुद कफील हो जाएगा? सरमायाकारी का बराह रास्त पाकिस्तानी अवाम को कितना फ़ायदा होगा, कितनी नौकरियां निकलेंगी पाकिस्तानियों के लिए जो है वो, कितना मजीद इसमें सहूलियात मिलेंगी, और तेल के हवाले से किया गया पाकिस्तान को क्या क्या फ़ायदे होंगे, और क्या सीपैक के हिस्सा बनने से कबल चीन को एतमाद में लिया गया है, क्या चीन इन तमाम इक़दामात से खुश है? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़ैदी साहब। अली ज़ैदी साहब, सबसे पहले तो काबिल सताइश और काबिल तहसीन बातें हैं ये। इमरान खान के मत नज़र 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। सेहत का फ़रोग़ चाहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो चाहते हैं, साथ ही साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की काफ़ी फ़िक्र रहती है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट, सऊदी इन्वेस्टमेंट जो तकरीबन सीपैक की मौजूदा इन्वेस्टमेंट के इस वक्त बराबर है, पूछना ये चाहूँगा कि आवाम तक इसके समरात बराह रास्त कब तक पहुँचना शुरू हो जाएंगे, कितनी देर में, क्या इसका फ्रेमवर्क तय किया जा चुका है?
علی بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ لیٹس سے کہ پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ جو انویسٹمنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ فیز 1 ہے، یعنی کہ اس کے بعد بھی اور بہت سی انویسٹمنٹس آئیں گی۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 3 ہفتے پہلے یا تقریباً 1 مہینہ پہلے آپ کے ایک اور اینکر ہیں دوسرے چینل کے شو پہ، میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ اب پاکستان کو لوگ سیکیورٹی زون کی طرح نہیں دیکھ رہے، پاکستان کو لوگ اب اکنامک زون کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ جو گلوبل پاورز ہیں وہ پاکستان کو اب اکنامک زون دیکھ رہی ہیں، تو پاکستان از ناؤ لینڈ آف اپرچونٹی، اور پاکستان ناؤ از اوپن فار بزنس۔ یہ ہم نے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ایک کریڈیبل لیڈرشپ آئی ہے، جو کہ وہ خود بھی کہہ دیا کہیں پہ کہ جی ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن اب ایک کریڈیبل لیڈرشپ آئی ہے، اور اس کریڈیبل لیڈرشپ کی وجہ سے ہم پاکستان کو اب ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں جو کوئی بھی انویسٹر ہوتا ہے نا، اس کو نمبر 1 چیز چاہیے ہوتی ہے ٹرانسپیرنسی۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے بعد جو نمبر 1 چیز ہوتی ہے وہ ٹرانسپیرنسی اور کانٹریکٹ انفورسمنٹ، وہ ہوتی ہے کریڈیبلٹی کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ۔ اگر آپ کریڈیبل نہیں ہیں تو پھر آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی بھی نہیں ہوگی، اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے تو کانٹریکٹ انفورسمنٹ بھی نہیں ہوگی۔ جب یہ 3 چیزیں ساتھ ہوں کہ پھر انویسٹر آتا ہے۔ انویسٹر اس لیے پاکستان کو جب پہلے دیکھا جاتا تھا تو کوئی بھی انویسٹمنٹ فنڈ یا جو بھی آتے تھے وہ ROIs بہت ہائی رکھتے تھے، بیکاز ہائی رسک کنٹری تھی۔ اب وہ رسک ویلیویشن بھی پاکستان کی اچھی ہو رہی ہے، سو دیئرفور پاکستان از اوپن فار بزنس۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہم نے وہ جملہ اپوزیشن چلایا بھی ہے جس دوران ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان نے ایک جملہ ادا کیا تھا، انگریزی میں ادا کیا تھا، شاید اس کو بہت سے لوگ پک نہیں کر پائے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وی ور ویٹنگ فار دس کائنڈ آف لیڈرشپ، تو اس جملے میں بہت کچھ پنہا تھا۔ یہ اس دوران جب گفتگو ہو رہی تھی ہز رائل ہائنس کے مابین اور پرائم منسٹر صاحب کے مابین، تو انہوں نے جملہ خیر ادا کی۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ علی زیدی صاحب ایک تنقید اور کی جا رہی ہے، میں اب آپ سے انہوں نے جملہ کیا نا، شکر ہے کہ انہوں نے ادا کیا، ہم نے نہیں کیا، انہوں نے خود ہی ادا کر دیا۔ ایگزیکٹلی، لیکن علی جو اس سے بڑی بات آپ دیکھیے یہ کی جا رہی ہے علی زیدی صاحب، وہ بھی اپوزیشن کی طرف سے آ رہی ہے سر، کہ یہ فی الحال صرف MOUs ہیں۔ MOUs تب تک اتھینٹک نہیں مانے جائیں گے جب تک یہ ایگریمنٹس میں تبدیل نہیں ہوں گے۔ سر اس کو ایگریمنٹ میں تبدیل کرنے کے لیے کوئی ورک فریم تیار کیا جائے گا تاکہ جلد از جلد یہ جتنے بھی اچھی چیزیں ہیں یہ سب سبسٹینشیٹ ہو جائیں؟ یہ اصل میں ان کو عادت ہے نا، ان کو عادت رہی یہی ہے کہ MOU سائن ہو جائیں اور آگے کنورٹ ہی نہ ہو وہ ایگریمنٹس میں، اور وہ ڈپلوائے نہ ہو کیپٹل، اس لیے کہ وہ ہمیشہ کے ہمیشہ جو بھی بزنس انہوں نے جہاں بھی انویسٹمنٹ آئی ہے جو بھی کرنا چاہتا تھا اس میں ہمیشہ کٹ اور کھانچہ ہوتا تھا، کھانچہ کہتے ہیں پاکستان میں۔ ناؤ اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ بال گیم۔ سو یہ جو بھی کچھ نہ کچھ تو ان کو کرنا ہے نا، ورنہ تو اپوزیشن کا لفظ ان کے پاس ہے، ان کے پاس بچا کچھ رہ کے نہیں گیا، تو کہنے تھے ان کو بولنے تھے۔ بات تو یہ ہے کہ وہ کیا کہہ کے گئے اور وہ کیا کر کے گئے، اور وہ یہاں آئے ہیں۔ ذرا آپ صرف دیکھ لیں، محمد بن زائد صاحب UAE کے کراؤن پرنس وہ آ کے گئے، سعودی کے کراؤن پرنس وہ آ کے گئے، انشاءاللہ مہاتر محمد بھی آ رہے ہیں، اور بھی ایک لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی انشاءاللہ جو پاکستان کے اندر آ رہے ہیں۔ یہ پاکستان، میں تو ابھی بھی سب کو کہتا ہوں جو اس وقت پاکستان کے باہر اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ واپس آئیں گے، بزنس کریں گے، سیٹ اپ کریں گے، دس از دا ٹائم ٹو سیٹ اپ بزنسز، دس از دا ٹائم ٹو سیٹ اپ شاپ ان پاکستان، کیونکہ جب یہ چیزیں ساری آ جائیں گی تو پھر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بڑھ جائے گی۔ ابھی تو پاکستان بڑا سستا ہے، ہیومن لیبر آپ کے پاس ہے، سکلڈ لیبر آپ کے پاس ہے، انرجی کا کرائسس انشاءاللہ ایسا ایسا ہم اس کو کر دیں گے ایڈریس، جو ہمارے لاز ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم ان کو بھی کریں، سو دیرفور یہ اپوزیشن کی باتوں کو لفٹ کرانا ہی نہیں چاہیے۔ اچھا اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ عوام کے لیے بات کرتے ہیں زیدی صاحب، عوام کو تک اس کا فائدہ، کیونکہ سی پیک کی اب تک کی جتنی انویسٹمنٹ ہے تقریباً اتنی ہی انویسٹمنٹ سعودی عرب کر چکا ہوا ہے۔ اصل اس کا فائدہ یا اس کے ثمرات تب آئیں گے جب ڈائریکٹلی یہ عوام تک اس کے فوائد پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی نوکریاں جنریٹ ہوں گی اس سے، کتنی دیر تک اس کے عوام تک اس کے ثمرات پہنچنا شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں علی، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی نمبر دینا، لیکن یہ تو جو پیکیجز ہو رہے ہیں تو لاکھوں کی نوکریاں ہیں۔ عوام دیکھیں، حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں ہوتا، حکومت کا کام ہوتا ہے کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرنا کہ بزنس فلرش کرے۔ اب وہ لوکل بزنس مین ہو، باہر سے آئے، جب بزنس فلرش کرتا ہے اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے۔
اور وہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ میں ہی لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں. جب لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں تو کنزیومر پاور بڑھتی ہے اور پھر آپ کی اکانومی چل پڑتی ہے. تو بیسک اکنامکس ہیں, ساروں کو سمجھ آتی ہے. اب ماشاءاللہ جس طرح گیم اس وقت اٹھی ہے پاکستان کی گلوبلی, تو عوام یہ سارا جانا ہی عوام کو ہے. عمران خان نے تو نہیں اپنی کوئی اسٹیل ملیں لگانی, وہ تو نہیں جا کے سعودی عرب میں جدہ میں اور ادھر اسٹیل ملیں اور ایئر لائن لگا, وہ تو کوئی نہیں ایسی چیزیں کر رہے. نہ ہم میں سے کوئی اور ایسا کیبنٹ کے اندر کوئی ایسا ہے جس کو یہ شوق پڑا ہے. ہم سارے کر بیٹھے جو بھی بزنس کرنے تھے ہمارے, ہم تو سارے بزنس چھوڑ کے بیٹھے. اب یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں علی, پاکستان کے لیے ایک بہت بہت برائٹ ٹائم آنے والا. لیکن میں ایک بات آپ سے یہاں ضرور کہنا چاہوں گا, جس بات پہ میں وہاں ڈنر پہ بیٹھا تھا, جس وقت جس بات پہ میری آنکھیں تھوڑی سی نم ہو گئی تھیں, جب پرائم منسٹر صاحب نے کھڑے ہو کے ان لوگوں کی بات کی جو وہاں جیلوں میں ہیں, اور ان لوگوں کی بات کی جو وہاں 2-2.5 لاکھ جو آپ کی لیبر کلاس یہاں بیچارے سال میں 2 سال میں ایک دفعہ آتے ہیں, ان کی جب بات کی نا, یہ تھی لیڈرشپ اس ملک کی. اور وہ 2107 لوگ آج چھٹ بھی گئے ہیں الحمدللہ, ان کو آرڈر بھی دے دیا, وہ انشاءاللہ آ جائیں گے اگلے ہفتے 10 دن کے اندر سارے کے سارے. سمجھا گیا اس کو بالکل. دیکھیں یہ بہت بڑا اقدام تھا فائدہ آج سے شروع ہوا نا, فائدہ عوام کا. اس محفل میں جو بات کی, جو ریز کیا ایشو, وہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت وائرل ہوئی. یہ جملہ بھی بہت وائرل ہوا کہ تم بھی کمال کرتے ہو, شاہوں کی محفل میں مزدوروں کی بات کرتے ہو. تو یہ بہت اچھا اقدام تھا اس وقت بات کرنا, اور اس سے بھی اچھا اقدام ہز رائل ہائنس کا فوری طور پر اس پہ عمل کرنا. میں اگلے سوال کی طرف زیدی صاحب بڑھتا ہوں. سر عرض یہ ہے کہ جو مقامی بزنس مین ہے, مقامی جو انڈسٹریلسٹ ہے, اس کو سہولیات دینے کے لیے آپ نے دوسرا منی بجٹ انٹروڈیوس کروایا جو ابھی پروپوزڈ ہے. لیکن سر آپ کی سیاسی سچویشن اس وقت ملک میں ایسی ہے کہ آپ اب تک اس کو پاس نہیں کروا پائے. تو بجٹ جب آئے گا, بجٹ آپ لے کے آئیں گے, اس میں آپ کو اس سے بھی زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ فورن انویسٹر کو سہولیات بالکل دیں, لیکن مقامی جو بزنس مین ہے اس کے لیے جو سہولیات دینے کا آپ سوچ رہے ہیں, وہ سوچ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ رہے, کیونکہ آپ سیاسی طور پہ اسمبلی میں کم سے کم کمزور نظر آتے. علی بات یہ ہے کہ اب اسمبلی کے سیشن وینسڈے سے شروع ہو رہا ہے دوبارہ, اور میرے خیال میں اب ڈیبیٹس ہوں گی بجٹ کے اوپر, جو فائنینشیل بل تھا اس کے اوپر, اور باقی ساری چیزوں پہ. اور جو آپ نے بیچ میں بات کی تھی کہ جی ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, وہ تو آپ کو سوشل میڈیا پہ آلریڈی لکھ کے پی آئی ڈی نے ریلیز کر دیا ایگزیکٹلی کہ کدھر کتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. وہ بھی اسمبلی میں بات کر لیں گے. جو بجٹ فائنانس بل اسد عمر صاحب نے پیش کیا ہے وہ تو بہت بزنس فرینڈلی ہے, اور انشاءاللہ وہ, اور یہ ریممبر اٹس ان دی مڈل آف دی ایئر, فسکل ایئر تو آپ کا جب فائنینشیل ایئر تو ختم ہوگا نا جون 30 کو, اس کے بعد بھی ایک بجٹ آپ نے دینا ہے. تو جب بائی دین آپ کے پاس بڑی چیزیں کلیئرٹی اگر آپ اب آگئی اپوزیشن کی بات ہٹانے کی نیت سے آگے بڑھتے ہیں تب تو اور واویلا مچے گا اسمبلی میں, اور شور و غل ہوگا, تب تو اس کے پاس ہونے کا امکان بہت کم نظر آتا ہے. میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کے بینچز پہ بھی کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں. سارے تو نہیں چور بیٹھے ہوئے, ویسے لیڈرشپ کے اوپر سوالیہ نشان ہے, لیکن کچھ تھوڑے لوگ بہتر بھی ہیں میرے خیال میں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے عشائیے میں بلایا نہیں, میں امید کرتا ہوں کہ سینس ول پریویل فرام دی آن دی ادر سائڈ آف آن دی اپوزیشن سائڈ آف دا ہاؤس. لیکن ان کو بلانے کا وہ کس کو وہاں سے بلاتے ہیں؟ میں تو پھر بھی کہا تھا کہ بلا لیں جو لوگوں کو تھوڑے صاف ستھرے لوگ ہیں, لیکن ان کو کیسے بلاتے ہیں؟ ان کو ہم پی ایس سی میں بنا کے ہم نے کہا کہ غلطی کی, ان کو کیسے بلاتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور اہم بات جو سعودی سفیر نے ہمارے فورن منسٹر کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہی. علی زیدی صاحب, اس وقت پاکستان اس جگہ پہ موجود ہے اسٹریٹجیکلی بھی اور جغرافیکلی بھی, اس کو اپنے ہمسایوں کا بھی بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. جب ان سے سوال کیا گیا جو ایران کو جو انقلاب کے جو وہاں پہ ان کو حملہ ہوتا ہے اس پہ ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے ایران کی جانب سے جو کہ افسوس تھا کہ ہم بھی کہتے ہیں نہیں آنا چاہیے تھا. اس پہ سعودی فورن جو منسٹر ہے ان کا بڑا سخت رد عمل تھا. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ایران ہے وہ دہشت گردی کا ایپی سینٹر ہے. ہمارے لیے آپ کو نہیں لگتا بڑی نازک صورتحال ہو جائے گی؟ ہم ایک طرف سعودی عرب کے ساتھ درینہ دوستی ہے ہماری, ایران ہمارا ہمسایہ بھی ہے, انویسٹمنٹ سعودی عرب کی بھی آ رہی ہے, ایران کی بھی بہت سٹیکس ہیں, تو اس ریلیشن کو اس طرح لے کے چلنا, ہم ایک ننگی تلوار پہ نہیں چل رہے ہوں گے؟
علی یہ ہوتا ہے بیلنسنگ ایکٹ. اچھا پہلے آپ اپنا آبجیکٹو ڈرا کریں. آپ کا آبجیکٹو کیا ہے؟ آپ کا نمبر 1 آبجیکٹو ہے پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کی فلاح و بہبود اور پاکستان کی اکنامک ٹرن اراؤنڈ، نمبر 1. اور وہ کیسے ہوگی؟ آبجیکٹو پہ پہنچیں گے کیسے؟ جب آپ کے خطے میں جب آپ ریجنل پیس پہ آئیں گے، میں ان کے جملے پہ کمنٹ کرنے کے بجائے میں یہ آپ کو کمنٹ کروں گا کہ پاکستان کین پلے اے ڈیسائسو رول، پاکستان ایک بڑا اچھا رول پلے کر سکتا ہے یہ ریلیشن شپس کو ایک ان کے اندر جو ڈفرینس آف اوپینینز ہیں یا جو بھی ہیں ان کو اسموتھ آؤٹ کرنے کا، جو رف ایجز ہیں ان کو اسموتھ کرنے کا پاکستان کا ایک آئیڈیل رول پلے کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے چاہیے تھی لیڈرشپ. تو آیا ہی پہلی دفعہ لیڈر ایسا ہے پاکستان میں. میں تو پچھلے 40-50 سال میں مجھے تو پہلی دفعہ لیڈر نظر آیا. اگر بھٹو صاحب تھے اور اس وقت تھے تو میں تو بہت چھوٹا تھا. میری جو جب سے شعور آیا ہے سیاسی یا غیر سیاسی، اس میں تو یہ پہلی دفعہ ایسا لیڈر ہمارے ملک کو، اور محنت کر کے 22-23 سال کی جدوجہد کے بعد ایک ایسی لیڈرشپ ملی ہے جو کہ یہ کام کر سکتی ہے بڑے طریقے سے. سو دیرفور میں ان کے اسٹیٹمنٹ پہ کامنٹ نہیں کروں گا. You must be privy to the situation. آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اپنے ہمسایہ ملک ایران کو اعتماد میں لیا ہے اس پورے سینیریو میں جب اتنی بڑی انویسٹمنٹ سعودی عرب میں ہونے جا رہی ہے؟ بالخصوص اب اتنا بڑا بیان ہماری سرزمین پہ دیا گیا ہے سعودی عرب کی جانب سے کہ ایران دہشت گردی کا ایپی سینٹر ہے. تو آپ کو لگتا ہے اس کے بعد بھی ہمیں ہمسایہ ملک کو اعتماد میں لینا پڑے گا اس بیان کے بعد؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں، جتنے اور مسلمان ملک ہے ایران، تو ہم ان سے بات کر کے we will انشاءاللہ be able to smooth out these issues between all of us. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس لیڈرشپ میں اتنی کریڈیبلٹی ہے اور اتنی اسٹرینتھ ہے کہ یہ جو ڈفرنسز ہیں ان کو ہم سموتھ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا چونکہ اب میں بالکل وہ سوالات جو ہیں وہ اب سی پیک پہ دوبارہ ہم آتے ہیں سعودی انویسٹمنٹ کے حوالے سے. سر یہ سعودی انویسٹمنٹ کا مٹیریلائز ہونا، اس کا کوئی وقت بھی مقرر کیا گیا ہے کہ وقت میں جو ہے وہ ایگریمنٹس اور ایگریمنٹس کے بعد جو ہے اس پہ کام شروع ہو جائے گا؟ علی زیدی صاحب وی آر آن وار فوٹنگ جی، وی آر آن وار فوٹنگ. تو اب وہ جو کاؤنسل بھی بن گئی ہے، وہ بیٹھ کے وہ آپس میں منسٹرز اور سیکرٹریز اور ادھر سے بھی فٹافٹ کام شروع کریں گے. ناؤ پرائم منسٹر صاحب اور دا کراؤن پرنس وہ دونوں خود مانیٹر کریں گے ان کو. سو تھنگز آر گوئنگ ٹو موو ایٹ اے ویری ریپڈ، بہت تیز چیزیں موو ہوں گی انشاءاللہ پاکستان. آخر میں علی زیدی صاحب کیا یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس میں قرض کتنا ہے، انویسٹمنٹ کتنی ہے؟ قرض اگر ہے تو اس کا مارک اپ کتنا ہے، اس کا سود کتنا ہے؟ دس از آل انویسٹمنٹ جی، اس میں کوئی قرض نہیں ہے. جو بات ہوئی ہے وہ ساری ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، ڈائریکٹ ایف ڈی آئی انویسٹمنٹ پروڈکٹس ہیں، یہ کوئی اس میں لون ڈیٹ نہیں ہے. بہت شکریہ وفاقی وزیر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی صاحب ہم سے گفتگو کرنے کے. ناظرین کہنا ان کا یہ ہے کہ سب انویسٹمنٹ ہے، اس میں سے قرض نہیں ہے اور بہت جلدی اس کو مٹیریلائز کر لیا جائے گا. ایک وقفہ یہاں پر لیں گے ناظرین، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کریں گے ہم ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان کا یہ دورہ کتنا مفید رہا اور اس کے آگے کے امکانات کتنے زیادہ ہیں، کتنے براڈر ایسپیکٹس اس سے کھل سکتے ہیں اس وقفے کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کے مابین جو بھی مذاکرات ہوئے، پھر جو بھی معاہدے ہوئے، اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا. ایک نئے دور کے آغاز کی نوید سنائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس معاہدے سے اور اس نئے دور سے دونوں ممالک کا جو مستقبل ہے، روشن مستقبل ہے، وہ اس میں پنہا ہے. بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین پاکستان علماء کونسل جناب علامہ طاہر اشرفی صاحب نے. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ جو اب ایک نیا دور ہے اس تعلقات کا، یہ تعلقات سعودی عرب سے پاکستان کے نئے نہیں ہیں، بہت پرانے ہیں، بہت گہرے ہیں، بہت مضبوط ہیں، لیکن آج سے ایک نئے دور کا آغاز اس کو گردانا جا رہا ہے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ یہ نیا دور کس طرح سے ہے، اور جو پہلے ادوار گزرے ہیں اور پہلے جو حکمران گزرے ہیں اس سے یہ دور مختلف کیسے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. گزارش یہ ہے کہ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے یہ نیا دور ہے
کہ جو پہلے حکمران تھے وہ تو بڑے عرصے سے تھے، نواز شریف صاحب بھی، زرداری صاحب بھی، اور پھر پچھلے جو چند سال گزرے 2-3 سال، اس میں بہرحال عرب اور اسلامی ممالک کے ساتھ ایک سرد مہری کا رویہ آیا تھا، جس کو دور کرنے میں مجھے کوئی یہ اعتراف کرتے ہوئے مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اور اس سے پچھلے دور میں جنرل رحیل شریف نے ایک بڑا کردار ادا کیا تھا، اور ایک بالکل سرد مہری تھی پچھلے دور حکومت میں۔ تو ایک تو چونکہ سعودی عرب میں محمد بن سلمان کی صورت میں ایک نئی قیادت ابھری ہے، جن کو ان کے والد خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی حاصل ہے، اور وہ سعودی عرب کو بھی ایک ایسی ریاست اور ایسی طاقت بنانا چاہتے ہیں جو اپنے قدموں پہ کھڑی ہو، اور جو تیل کی بجائے تجارت اور کی طرف آگے بڑھے، ٹورزم کی طرف آگے بڑھے۔ اور اس طرح جو سعودی عرب کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا تھا انتہا پسندی کا، دہشت گردی کا، یا انتہا پسند اور دہشت گرد عناصر سے تعلق کا، جو کہ کبھی بھی نہیں رہا ہے، لیکن یہ الزام تھا، اس کو انہوں نے اپنی جدوجہد سے کافی حد تک ختم کیا اور دنیا پر واضح کیا کہ سعودی عرب جو ہے وہ مرکز ہے امت مسلمہ کی وحدت کا اور اتحاد کا، اور مکہ مدینہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بھی کہا جاتا رہا ہے مسلمہ کی وحدت کے مرکز ہیں۔ ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان نے بیرون ملک دوروں کا سلسلہ شروع کیا ہے، ایک دباؤ کی صورتحال بھی تھی سعودی عرب پہ، وہ دباؤ جو ہے وہ یمن جنگ کے حوالے سے بھی تھا، وہ دباؤ جو ہے وہ جمال خاشقجی کے قتل کے بعد بھی پیدا ہوا، اور پھر ایک جو بزنس فائنانس سمٹ تھا اس کا بائیکاٹ بھی بہت سے ممالک نے کیا۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے پرنس محمد بن سلمان نے فورن وزٹس شروع کیے ہیں، اس سے کم اس کا بوجھ بھی، اس کا دباؤ بھی کم ہوگا جو کہ مختلف ممالک کی طرف سے سعودی عرب پہ پڑا تھا۔ محمد بن سلمان اور سعودی عرب جو ہیں وہ اس طرح کے واقعات سے نہ گھبراتے ہیں، نہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ بڑے مضبوط اعصاب کے لوگ ہیں۔ اگر انہوں نے ان چیزوں سے گھبرانا ہوتا تو بہت پہلے وہ نکلتے۔ وہ اپنی روٹین کے مطابق، ان کے یہ جو دورہ ہے بہت عرصہ پہلے سے طے شدہ تھا، اور 3-4 ماہ پہلے سے اس کی تیاری شروع ہو گئی تھی، اور پہلے ممکن ہے دسمبر میں وہ یہ دورہ کرتے، پھر کچھ وجوہات کی وجہ سے یہ فروری میں ہوا۔ تو ایک تو چونکہ انہوں نے ایک منزل اپنی طے کی ہے کہ ہم نے سعودی عرب کو جو ہے اپنے تجارت اور ٹورزم اور معاشی میدان میں قوت بنا کے کھڑا کرنا ہے، اور وہ محمد بن سلمان نوجوانوں کے اندر، بالخصوص عرب دنیا کے نوجوانوں کے اندر ایک ہیرو کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر جو کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا وہ انہوں نے کر دیا۔ آج سعودی نوجوان جو ہے وہ آپ کو دکانوں پر، مارکیٹوں میں، فیکٹریوں میں بیٹھے نظر آتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو مجھے کام کرنا ہے۔ اسی طرح ان کا جو ویژن ہے بہت بہت شکریہ وقت کا۔ ناظرین یہاں پر بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے بھارت کی، جس نے پلوامہ واقعے کے بعد اپنی توقع کا رخ ہمیشہ کی طرح پاکستان پہ کیا، اور بھارتی میڈیا آگ اگلنے لگ گیا۔ ثبوت ہے نہیں، الزامات کی بارش ہو رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پیدل ہوگا دفاعی تجزیہ نگار بھی ہوں گے، سابق سفیر بھی، اس وقفے کے بعد۔ ناظرین عالمی صورتحال بدل رہی ہے اور اس میں پاکستان کا کردار بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان بھارت کے عالمی کردار سے خائف ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ بھارت نے اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے جنگی جنون کو بڑھاوا دینا ضروری سمجھا، اور نہ ہی بھارت کو اس میں اپنی ساکھ کا خیال آیا، نہ ہی خطے کے مفادات کا۔ ناظرین مقبوضہ کشمیر کے علاقے پلوامہ میں حملہ ہونا، یہ حملہ مقبوضہ کشمیر کے ہی نوجوان عادل ڈار نے کیا، اور عادل ڈار کے والدین یہ کہتے ہیں کہ اسے بھارتی فوجیوں کی جانب سے جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد وہ عسکریت پسندی کی جانب مائل ہوا۔ لیکن بھارتی بھوکلاہٹ دیکھیے، حملے کے بعد الزام فوراً پاکستان پر لگا دیا۔
جو لگتا ہے کہ بھارت کی جانب سے دیکھنے کی، سوچنے کی اور پھر سمجھنے کی صلاحیت بالکل ہی ختم ہو چکی ہے۔ بھارت یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں کہ اس کے مسائل کی وجہ پاکستان نہیں ہے بلکہ مقبوضہ کشمیریوں سے اس کا اپنا رویہ ہے۔ بھارتی فوجی نہتے کشمیریوں پر چھوڑ دیے گئے ہیں جو تشدد کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اغوا کرتے ہیں اور پھر مار دیتے ہیں۔ اپنے 44 فوجیوں کی ہلاکت پر سیخ پا بھارت یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ کشمیریوں نے اب تک کتنے جنازے اٹھائے ہیں؟ پیلٹ گن سے کشمیریوں کی بینائی چھیننے والا بھارت خود بھی حالات دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا ہے جو ریٹنگز کی پیاس بجھانے کے لیے جنگ کی آگ پر تیل ڈالتا رہتا ہے۔ ناظرین، بھارت کی منافقت اس سے مضحکہ خیز حرکات کراتی رہتی ہے۔ اسی کا ایک مظاہرہ بھارتی وزیر اعظم نے کیا ہے۔ مودی جب یہ کہتے ہیں کہ جب بات چیت کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، اب کارروائی کا وقت ہے۔ مودی صاحب، واقعی باتوں کا وقت اب گزر چکا ہے، اب تو اپنی عقل کو ہاتھ مارنے کا وقت ہے۔ مضحکہ خیزی کی ایک اور مثال یہ ہے ناظرین کہ بھارت نے پاکستانی فنکاروں کے کام کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اجے دیوگن کی فلم ٹوٹل دھمال پاکستان میں ریلیز ہونا تھی، اب اس فلم کی ریلیز بھی روک دی گئی اور اس سے پہلے موہالی کرکٹ سٹیڈیم سے پاکستانی کرکٹرز کی تصاویر بھی ہٹا لی گئی۔ اور ناظرین، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی بھارت یہی حرکات کرتا رہا ہے، یہاں تک کہ اگر بھارت کا کوئی فنکار بھی عقل سمجھ کی بات کرے تو اس پر بھی پابندی لگ جاتی۔ نوجوت سنگھ سدھو نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ کوئی ایک شخص اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پوری بستی پہ آپ اس کا الزام لگا دیتے ہیں، اسی طرح سے اگر چند ایلیمنٹس نے ایسا کچھ کیا ہے تو اس کا الزام پورے پاکستان پر نہیں لگایا جا سکتا۔ ناظرین، اب خبر یہ ہے کہ نوجوت سنگھ سدھو کو ان کے مشہور شو کپل شرما شو سے نکال دیا گیا۔ مزے کا خاص حرکات کا سلسلہ یہاں تک نہیں رکتا ناظرین، اور یہاں تک پہنچا کہ عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن کیس سے پہلے پاکستان کے اٹارنی جنرل انور منصور بھارتی جوائنٹ سیکرٹری دیپک متل سے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو پھر متل صاحب ان سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ انور منصور کس طرح سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں اور دونوں لیگل ٹیم کے ارکان، بھارتی لیگل ٹیم کے ارکان انور منصور سے اور پاکستانی لیگل ٹیم سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ ان کی نان پروفیشنل سوچ، ان کے ذہنوں میں بھرا تعصب، پاکستان کے لیے نفرت، وہ بیرون ملک بھی اور عالمی عدالت انصاف میں بھی واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہے۔ ناظرین، پلوامہ حملے کا الزام پاکستان پر لگانے والا بھارت اپنی ہی فوج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس بودا کی بات سننے کو اب تیار نہیں ہے۔ بھارت کب تک نفرت کی آگ میں خود ہی جلتا رہے گا، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب نے، ساتھ ہی ساتھ نجم الدین شیخ سابق سفیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جنرل صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گا۔ سر، پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور ایسے موقع پہ یہ وار مانگرنگ اور ایسے موقع پہ پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کیا جب محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان کا اور اس سے بہت پہلے ہی پلوامہ واقعہ اور بغیر انویسٹیگیشن کیے پاکستان پہ دھر دیا گیا۔ اس کا بینیفیشری آپ کو کون نظر آتا ہے سر؟ دیکھیں جی، اس میں دونوں تینیں باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے جس کی طرف پہلے اشارہ کیا کہ جب ہم رائل ویلکم کے لیے مصروف تھے تو اس وقت دو کنٹریز سے، ایران سے جنرل محمد علی جعفری کی ایک سٹیٹمنٹ آئی جو کہ انتہائی غیر موزوں، نامناسب اور بڑی ایک اوپن تھی، جس کی ہمیں توقع نہیں تھی۔ اٹ واز ویری سرپرائزنگ کہ انہوں نے بغیر کسی تحقیق کے اس کو، جو ان کے اصفہان میں حملہ ہوا، اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کا کرایا ہوا ہے اور ISI اس کے پیچھے ہے اور پاکستان کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ہندوستان میں جو پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا، اس میں بھی وہ حقیقت سے بالکل صرف نظر، وہ بالکل یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ ایک منصوبے کے تحت انڈیجنس فریڈم سٹرگل کو ایکسٹرنلائز کرنے کے لیے انہوں نے ایک مدعا کھڑا کیا اور اس کو فوراً تفتیش سے پہلے بلیم کر دیا پاکستان کے اوپر، جبکہ ان کی 7.5 لاکھ فوج وہاں پر موجود ہے اور اتنے ہائیلی ملٹرائزڈ ریجن میں اتنا ہیوی کوانٹٹی میں ایکسپلوسیو کا جانا، جس پہ ان کے جنرل ہدا جو پہلے فارمر کور کمانڈر ہیں اس ایریا کے، ان کی سٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے کہ یہ جو روڈ وائڈننگ کے لیے ایکسپلوسیو لایا گیا تھا، یہ غالباً اس سے وہاں سے
साइफन ऑफ हुआ है और इन लोगों के हाथ लगा है, लेकिन उन्होंने न तो ये देखा कि वो वहाँ कितना जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं, और फिर इस आदिल जो फिदाई बॉम्बर बना है इसको जब 2017 में उन्होंने अपनी कस्टडी में लिया और इसकी तजलील की, इससे नाक से लकीरें निकलवाई, तो उस वक्त ये उनकी कस्टडी में था। जो औरतों के साथ रेप हो रहा है, जो पैलेट गन से ब्लाइंड कर रहे हैं वो बच्चों को, और ये जो एहतजाजी हैं या जो एहतजाज कर रहे हैं, अपना हक मान रहे हैं, उस चीज़ को डिनाई करते हुए उन्होंने पूरा मुद्दा उठा के पाकिस्तान पे डाल दिया। और फिर माइक पोम्पियो ने भी इंडिया की फीड पे बाइट करते हुए उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दाग दी कि ये पाकिस्तान के अंदर जो डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये उन्होंने कराया है, और हम उसका बर वक्त एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करा सके। वो हमें उसका एहतजाज ईरान से भी रिकॉर्ड करना है, अमेरिका से भी रिकॉर्ड करना है, और खुद उसकी तफ्तीश डिमांड करनी है, और यूनाइटेड नेशन में हमें इसका प्रोटेस्ट करना पड़ेगा कि दीज आर ऑल बेसलेस एक्यूजेशंस जो प्री मेडिटेटेड हैं और प्री कंक्लूडेड ये आइडियाज हैं, इनकी तफ्तीश होना अभी बाकी है उन इंसिडेंट्स की, और पहले ही इल्जाम लगा दिया गया। साहब भाई, हो सकता है मैं गलत हूं, और मैं वो नजमुद्दीन शेख साहब के सामने रखना चाहता हूं। शेख साहब, ये सब कुछ जब हो रहा था और हम यहाँ पे एक रॉयल रिसेप्शन पाकिस्तान में चल रहा था उस दौरान, और वो उसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, वो हमने देख भी लिए। उस दौरान जो साइडलाइंस पे हो रहा था वो बड़ा खतरनाक था। आपको लगता है कि पूरी दुनिया ने, बकिया दुनिया ने, सिवाय अमेरिका के एक बयान ने या इंडिया की अपनी जो है वो चीखो पुकार ने, बाकी दुनिया ने कोई इतना खास रिएक्शन नहीं दिया इस दफा पुलवामा पे? इससे पहले हम उरी अटैक पे देख चुके हैं, पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर आया था। अब आपको लगता है कि पाकिस्तान की अहमियत आलमी उफक पे कुछ ज्यादा है, क्योंकि तालिबान के साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं, एक तरफ अमेरिका भी इंगेज हुआ है, तो अब वो प्रेशर पाकिस्तान पे नहीं आया जो कि पहले आया करता था? देखिए, एक तो मैं पहले कहना चाहूँगा कि हमें पैरानॉइड नहीं होना चाहिए। एक हादसा हुआ है ईरान में हमारे सरहद के साथ, वो इस्फहान के अलावा सिस्तान बलूचिस्तान में जो सुसाइड अटैक हुआ है, और जिसका कसूर उन्होंने जैश अदल पे डाला है, वो तो हमें एक्सपेक्ट करना था कि वो इस किस्म की एहतजाज करेंगे, और इसका जवाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने काउंटर पार्ट ज़रीफ से बात की है, और उसे कहा है कि आपके पास अगर किसी किस्म का सबूत है तो वो पेश करें, और हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। धमकी दे रहे हैं, जहाँ तक वो इस किस्म के डिसिप्लिन में, फॉरेन ऑफिस की डिसिप्लिन में नहीं है जो कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये आपको समझना है कि उनकी एक जज्बाती सवाल है जो कि उन्होंने उठाया है, और उसका हमने जो जवाब देना था वो दिया है ज़रीफ के साथ बात करके। जहाँ तक पुलवामा का सिलसिला है, वो वाज़ेह है कि इनको अपनी इलेक्शन के लिए ये चाहिए, उनको पता है कि इलेक्शन में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रिटोरिक काम करता है, और उन्होंने इसको इस तरह ट्रीट किया है कि उनके इलेक्शन के लिए बने। और ये आपने सही कहा कि जिस किस्म का रिएक्शन आता है नॉर्मली, वो नहीं आया है। और ये भी याद रखिए कि अमेरिका के साथ जो हमारी बातचीत हो रही है, उसके अलावा ये भी देखें कि सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ने हमारी बहुत मदद की है। वो अपनी दिफा उस इलाके में ट्रंप के साथ बनसट करते हैं, वो समझते हैं कि इसमें ट्रंप का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये हमें देख लेना चाहिए कि अगर इन्होंने हमारे साथ इस नौइयत की ताउन किया है, जो हम सब ने वेलकम किया है, तो उनको कम अज़ कम एक्सप्लिसिट नहीं तो इम्प्लिसिट इस पे समझौता अमेरिका के साथ, ट्रंप के अमेरिका के साथ किया होगा, जिसकी बिना पे ये हुआ है। तीसरी चीज के हमें आगे बढ़ना होगा सर, पुलवामा का आखिरी प्रोग्राम के वक्त, इसमें वक्त कम है। जनरल साहब, सर अगेन ये बहुत बेहतर बात नजमुद्दीन शेख साहब ने की, क्योंकि इलेक्शन करीब है और एक वॉर मॉन्गरिंग पहले से स्ट्रेटजी थी, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत हिंदुस्तान में बिकती है, मैं ये सादा अल्फाज में बात कर रहा हूँ। सर, आपको लगता है कि अब की बार हिंदुत्वता नहीं बिक पाई मोदी सरकार की, तो पाकिस्तान से नफरत का जो एक बयानिया है वो बिकेगा? और जहां तक मुझे याद पड़ता है कि हमारे जो सियासी पंडित हैं या आप जैसे तज्जिया निगार हैं, उन्होंने बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था, चूंकि इलेक्शन करीब है हिंदुस्तान में, तो पाकिस्तान को मोहतात रहना होगा, ऐसे वाकयात हो सकते हैं जिनका इल्जाम पाकिस्तान पे लगेगा।
देखें जी, इस तरह के इल्ज़ामात हैदर अली डबल एज होते हैं। एक तरफ वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक तरफ जो कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं, तो वो मुस्लिम पॉपुलेशन जो इंडिया की है, ये हिंदू मेजॉरिटी पार्टी है और हिंदू की 33% से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है हिंदुस्तान में। तो जो बाकी दलित्स के साथ जो कुछ हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, तामिल्स के साथ, तो ये जो माइनॉरिटीज़ के साथ ट्रीटमेंट है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो ये सारा वोट बैक कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ने अपनी इलेक्शन कैंपेन को बेहतर मैनेज किया और बेहतर रन किया, तो ये जो इस तरह की एक्विजिशन और ये रवैया है, ये शायद उन काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए मोदी के लिए। और जो बैलेंस, जो सेन माइंड्स हैं इवन हिंदूज में, वो लोग भी इसको इनकरेज नहीं कर रहे हैं। अभी जनरल हुदा की जो स्टेटमेंट है वो इस पूरे नैरेटिव के अगेंस्ट जाती है। फिर हसन कमला ने जो स्टेटमेंट दी है, कमाल हसन ने, उसने जो स्टेटमेंट दी है, और जो इससे पहले बात कर चुके हैं हिंदुस्तान के नॉन फिल्म स्टार्स, उन सब ने इस बात पे खदशे का इजहार किया है कि जो आने वाली बात है, जो आने वाले दिन है हिंदुस्तान में, वो माइनॉरिटीज़ के लिए अच्छे नहीं है। और दंगे फसाद की बुनियाद भारतीय जनता पार्टी ने रख ली है, जो हिंदुस्तान की सलामती के लिए ख़तरा है। और आइंदा 10-15 दिनों में हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। उनके फॉर्मर चीफ जस्टिस ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि ये होने वाला रवैया दुरुस्त नहीं है। तो इस पे मैं ये जो डिड्यूस करता हूँ वो ये है कि हो सकता है ये नैरेटिव मोदी गवर्नमेंट को इलेक्शन कैंपेन्स में महंगा पड़े और वो इलेक्शन में कोई खातिर कामयाबी हासिल ना कर सके। उसकी एक झलक हम देख भी चुके हैं, जो स्टेट्स इलेक्शन हुए हैं उसमें झलक हम देख चुके हैं। तो नजमुद्दीन शेख साहब, एक और भी नुक्ता जो जहन में आता है वो ये है कि इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए तो पाकिस्तान सेंट्रिक होना शायद उनकी मजबूरी हो या उसका एक टूल हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार बहुत बढ़ के सामने आया है, कहीं ना कहीं उसको जिक पहुंचाने के लिए भी एक दफा दोबारा पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी को बढ़ावा देने का इल्जाम, पाकिस्तान दहशतगर्दी का एपिसेंटर है, ऐसे इल्जामात का सिलसिला शुरू किया गया हो? ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखिए वो एक हद तक ये पहचाना जाता है कि 3 पार्टीज हैं जो कि अहम हैं इस अफगानिस्तान की सूरत हाल में। पाकिस्तान, अमेरिका और अफगान हुकूमत, ये 3 पार्टीज हैं जिनको एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि तालिबान के साथ कैसे आगे बढ़ा जाएगा। बदकिस्मत ये 18 को जो मीटिंग होनी थी उसमें कुछ मिसकोऑर्डिनेशन हुई है और उसकी वजह से वो मीटिंग अब मुलतवी कर दी गई है, लेकिन वो आगे बढ़ने के उसके इम्कानात बहुत अच्छे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो किरदार हम अदा करते रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। दूसरी चीज़ ये जो मैं आपसे पहले कहना चाह रहा था कि अभी जो एलामिया शाया हुआ है उसमें सऊदी अरेबिया के वली अहद ने इस पे फोकस रखा है कि वो भी हिंदुस्तान और चीन दोनों ममालिक होंगे जो कि 2030 में उभरेंगे और उभर के वो शायद लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हो जाएं और इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अब उन्होंने ये भी एलामिया में कहा है कि जो कश्मीर का मसला है हमने जो उनके साथ उठाया, तो एलामिया में जहाँ तक मुझे इल्म हुआ है वो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि ये मसला जो है वो सिर्फ डायलॉग के ज़रिए हल हो सकता है। और इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट, मैंने एलामिया पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ये था कि जब मैं होऊंगा हिंदुस्तान में तो मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि आपको ये मसला जो है वो सिर्फ डायलॉग से हल हो सकता है। ये बहुत अहम है क्योंकि जिस किस्म की हमारे यहाँ सरमायाकारी कर रहे हैं उसी किस्म की सरमायाकारी वो हिंदुस्तान में भी करने की तैयारियां कर रहे हैं। नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जनरल एजाज ऐवान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हमारे प्रोग्राम का यहाँ पर खत्म होता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।